فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے، زہر بن جائے جو زندگی کے لیے مجھ کو ایسا نوالا نہیں چاہیے، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا اس دیے کا اجالا نہیں چاہیے۔ میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے، مجھ کو کوہ ہمالہ نہیں چاہیے۔ انتہائی قابل صد تکریم و اعزاز حضرات علماء کرام، بھائیوں، طالب علم دوستو، آج ہمارے اس کورس کی اختتامی نشست ہے، لیکن یہ ربط، یہ تعلق انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، وقت کا اختصار بھی پیش نظر ہوتا ہے، دوریاں بھی حائل ہیں۔ آپ حضرات نے بہت دلچسپی، ذوق، دل جمی کے ساتھ اس کورس میں شرکت کی۔ قلبی اور روحانی کیفیات نے یہ بتایا ہے کہ اتنے دور رہ کر بھی ہمارے دل اور دماغ قریب ہیں، ایمان، عقیدے اور نظریے کے ایک ہونے کی بنا پر۔ میرے عزیز بھائیوں، امید ہے کہ سبق میں بہت سارے حضرات آگے ہوں گے تاکہ میں سبق شروع کروں۔ آج ہمارا سبق ہے مباحثہ پارلیمانی خطابت، جس کو ڈیبیٹ کہتے ہیں۔ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا ٹچ ڈیکلیمیشن یعنی منظر کشی اور جذباتیت والی خطابت کیا ہوتی ہے، اور کچھ مناظرہ کے حوالے سے بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ لیکن پہلے پچھلی باتوں کا اعادہ ہو جائے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خطابت، تقریر اور بیان کی پہلی سیڑھی ہم بنایا کرتے ہیں نقابت کو، نظامت اور اسٹیج سیکٹری کو۔ آپ حضرات کو اس میں مختصر سی کچھ باتیں بتائی تھی۔ آئندہ جب ضرورت پڑے انشاءاللہ العزیز آپ نے اسی گروپ میں یا پرسنل میں رابطہ کرنا ہے، کام نہیں چھوڑنا، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام آیا تھا مجلسی اور عوامی خطابت کے متعلق کچھ باتیں جو اتنے دور بیٹھ کر عرض کی جا سکتی ہیں، ذوق شوق دلانے کے لیے وہ عرض کر دی تھی۔ آپ نے خطاب کرنا ہے، عوامی اور مجلسی تقریریں کرنی ہیں، دین کی اشاعت اور تبلیغ میں بھرپور حصہ لینا ہے۔ جہاں تک بات ہماری ہے، ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر بات آئی تھی درس قرآن مجید کی۔ درس قرآن مجید کے حوالے سے بھی مختصر سی معروضات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ ایک سمندر ہے، آپ نے درس قرآن مجید دینے کا عزم کرنا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی جو خدمت کر سکے اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا دل کرے کوئی سننے والا نہیں تو آپ مجھے اور میرے چند اور احباب جو ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کا سلیقہ اپنے اندر رکھتے ہیں، یاد رکھو بعض دفعہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، طالب علم بھائیوں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کو داد دینی پڑتی ہے، سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے، ماشاء اللہ کہنا پڑتا ہے، حوصلے سے ان کی گفتگو سننی پڑتی ہے، ان کی طرف پوری توجہ قائم کر کے وہ بچہ، وہ طالب علم جتنا دین کا آئندہ کام کرے گا آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر آپ اس کی حوصلہ شکنی کا باعث بنے تو یاد رکھیے پھر آپ کے لیے بھی بہت سارے مسائل عملی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔
حوصلہ افزائی کا ذریعہ بننا ہے۔ عام طور پہ طلباء میں یہ بات پائی جاتی ہے، حوصلہ شکنی کا عنصر ہوتا ہے، ہمارے مذہبی طبقے میں حوصلہ افزائی کا عنصر نہیں ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی کریں اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی، طالب علموں کی۔ انسان گرتے گرتے ہی سیدھا ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار، وہ طفلی کیا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو گرتے ہیں میدان جنگ میں شاہ سوار، شاہ سوار ہوگا تو میدان جنگ میں گرے گا، جو میدان میں نکلے گا نہیں وہ گرے گا کیوں؟ اس لیے ہمارے مذہبی طبقے کو اور دینی طلباء کو خاص طور پہ حوصلہ افزائی والا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اس کے معال اور انجام اور اس کی اڑان اور اس کی بلندی کو دیکھ کر، نتیجے کو دیکھ کر، آج وہ اگر غلط سلط کوئی ایسی بات اس کے منہ سے جملہ نکل گیا تو اس کو موقع دیں نظر ثانی کا، نظر انداز کر دیں۔ ہاں عقیدے کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جہاں تک بات ہے تقریر کی، بیان کی، کوئی جملہ کوئی شعر ایسا اگر منہ سے نکل گیا تو اس پر بجائے ہنسنے کے ہمارے بڑے اکابر کیسے تھے، سبحان اللہ۔ امیر شریعت سید اطاع اللہ شاہ صاحب بخاری سٹیج پہ اپنے نوجوان علماء کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے، داد دیتے۔ بڑے بڑے خطیب شاہ صاحب نے تیار کیے، داد دی سٹیج پہ۔ جب علیحدگی میں ہوئے تو بتایا بیٹا یہ بات یوں نہیں یوں کہنی تھی، یہ جملہ یوں نہیں یوں کہنا تھا، علیحدگی میں اصلاح کر دو، لوگوں میں عزت دو، اس سے انشاءاللہ العزیز اللہ آپ سے نسلوں کے، قوموں کے بنانے کا کام لے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا دل کرے درس قرآن مجید دینے کو تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، اور یاد رکھیں درس قرآن مجید ہو، درس حدیث پاک ہو، ہمارے نوجوان ساتھی کہتے ہیں ہمیں مجمع نہیں ملتا ہے جی، لوگ کیسے جڑیں گے؟ میں کہتا ہوں ہر مسجد میں آپ کو بنا بنایا مجمع ملتا ہے، آپ صرف بیان کرنے والے بنے۔ آپ کہیں گے کہاں پہ؟ وہ مجمع جو تبلیغی جماعت کی صورت میں بیٹھتا ہے ان میں جڑیں، جب چھٹیوں میں جائیں۔ علماء کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ وہ 6 نمبروں کے اندر ہی رہیں، آپ اچھے طریقے سے تیاری کر کے دعوت کی بات کی، جماعت کے اس کام میں بیٹھیں، یہ بنا بنایا آپ کو مجمع مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر میں نے بات عرض کی تھی درس حدیث پاک کے متعلق، درس حدیث پاک کے حوالے سے جتنی باتیں ضروری تھی وہ عرض کر دی تھی، لیکن درس حدیث پاک کو عملاً دینے کا کام آپ شروع کریں، اور اس میں انشاءاللہ العزیز ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے۔ اور میں اس میں عرض کروں گا کہ آپ کے ادارے میں، آپ کے مدارس میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بستیوں میں، آپ کی اپنی کلاسوں میں اور آپ کی اپنی تحریکوں اور تنظیموں اور جماعتوں میں بڑے بڑے ہیرے پائے جاتے ہیں۔ ہیرے کو تلاش کرنا، ہیرے کو چمکانا اور اس سے کام لینا اور اپنے آپ کو ہیرا بنانا، زیرو کو ہیرو بنانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، نہ کہ ہیرو کو بھی زیرو بنا دو۔ یہ بات پلے باندھ لیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ کسی کو گرانا کمال نہیں ہے، گرتے ہوئے کو اٹھا لینا کمال ہے، گرتے ہوئے کو سنبھال لینا کمال ہے۔ یہ بچے کل کے بڑے ہیں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، یہ نوجوان ہمارا کل ہیں، یہ اپنے اکابر کی جگہ پہ بیٹھیں گے۔ اور مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں جو بچہ بچپن میں کسی بڑے کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، اپنے لیے سیمپل بنا لیتا ہے، اس کو اپنے لیے معیار بناتا ہے، اس کی زندگی کو اپنے لیے نصب العین بناتا ہے، فرمایا بڑے ہو کر وہ اس جیسا نبی بن سکے تو قریب قریب ضرور پہنچ جاتا ہے۔ یہ فقیر ایک جملہ کہا کرتا ہے کہ جنہوں نے بچپن میں پکے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، بچپن میں کچی عمر میں پکے لوگوں کو سنا ہے، وہ اپنی پکی عمر میں جا کے کچی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ آپ بچپن سے ہی کچی عمر میں ہی جب پکے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے، اور الحمدللہ ہم پکے لوگ ہیں، اکابر علماء حق سے ہماری نسبت اور ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہم ان کے علوم کے، ان کے کاموں کے وارث اور جانشین ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اس لیے جب پکے لوگوں سے وابستہ ہیں، بس یہ وابستگی ہی ایسی ہے کہ آپ نمونہ اور معیار ان کو بنائیں اپنے لیے، کل آپ ان کے قریب قریب ضرور پہنچ جائیں گے۔ درس حدیث پاک آپ دینے کا ماحول بنائیں، عزم کریں، تیاری کریں، اور اس کے لیے
آپ نے بس کورس مکمل ہونے کے بعد یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں نے سارا کام کر لیا ہے۔ میں نے کل باتیں عرض کی تھی، درس سیرت بھی آپ نے دینا ہے، دروس توحید بھی آپ نے دینے ہیں، دروس ختم نبوت بھی آپ نے دینے ہیں، دروس آیات الصحابہ بھی آپ نے دینے ہیں جناب، دروس رد فرق باطلہ بھی آپ نے دینے ہیں۔ فرق باطلہ کا رد یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر حق کو حق نہ کہا جائے، باطل کو باطل نہ کہا جائے، تو پھر حقیقت کیا ہوگی اور حقیقت کے خلاف کیا ہوگا، سچ کیا ہوگا، جھوٹ کیا ہوگا، اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ یہ اسی بات سے ہوتی ہے کہ دن کو دن کہا جائے، رات کو رات کہا جائے، حق کو حق کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ احقاق حق اور ابطال باطل کا کام خطابت سے آپ نے کرنا ہے۔ اور میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ معاشرے میں بہت جلدی عزت پانے کا ذریعہ اچھی گفتار ہے، اس اچھی گفتار کو پھر کردار کے ذریعے بچایا جاتا ہے۔ پہلے وقتوں میں جب قوموں اور قبیلوں کا کسی کو سردار چنا جاتا تھا تو اس میں خطابت کی صلاحیت دیکھا کرتے تھے کہ یہ گفتگو کیسی کرتا ہے، بولتا کیسے ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کی تقریر کیسی ہے، اس کی بات چیت کیسی ہے۔ اس کی گفتار اور تقریر اور خطابت کے بلبوتے پہ اس کو قوم کا سردار بنا دیا جاتا تھا۔ عرب کے قبائل میں یہی روایت اور یہی طریقہ چلا آ رہا تھا، اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جتنے بھی ہیں آپ ذرا دیکھ لیں کہ ان کی تقریر بھی اچھی ہوتی ہے، ان لیڈروں کی گفتگو بھی اچھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ اپنے کاموں، دیگر کاموں میں قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں تو خطابت اور بیان میں بھی ان میں قائدانہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور وہ جھلکتی نظر آتی ہے۔ آج دنیا بڑی بڑی جنگیں بیان، تقریر، گفتگو، ٹیبل ٹاک کے ذریعے کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ باطل کے حمایتی بھی بیٹھے ہیں اور حق کے حمایتی بھی بیٹھے ہیں۔ جنگیں اب بجائے تلوار کے، توپ تفنگ کے، اب جنگوں کا میدان بھی میڈیا بن چکا ہے، میڈیا وار ہے۔ اور میڈیا پہ آپ حق کا دفاع کیسے کریں گے؟ گفتگو کے ذریعے کریں گے نا۔ تو آج دنیا جنگیں اس کے ذریعے سے کر رہی ہے۔ جس کی حمایت میں ہوتے ہیں دلائل دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کی مخالفت میں ہوتا ہے اس کی مخالفت میں دلائل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی گفتگو کی ضرورت تھی، اب بھی گفتگو کی ضرورت ہے، اور آئندہ بھی رہے گی۔ اللہ نے ہمیں حیوان ناطق بنایا ہے، اور پھر ان میں اللہ نے ہمیں علماء بنایا، اور علماء میں اللہ نے علماء حق سے جوڑا، علماء سو سے نہیں ہمیں وابستہ کیا۔ تو ان ساری ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ رب نے تو جو عطا کرنا تھا ہمیں بن مانگے اتنا کچھ عطا کر دیا، اب ہم کیا کرتے ہیں اس بارے میں ہم خود محاسبہ بھی کریں، اور محاسبے سے انسان کی اگلی راہیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے، جامد ہو جاتا ہے، جامد نہ بنو، متحرک رہو۔ انشاءاللہ ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں بڑے بڑے کامیاب، لیکن شروع میں مسلسل ناکامیوں، پریشانیوں، آزمائشوں اور جناب ٹھوکروں سے گزر کے پھر ایسے قیمتی بنے کہ زمانہ پھر ان کی مثال نہ لا سکا۔ سیرت مشکلوں میں بنتی ہے، آسانیوں میں نہیں بنتی ہے۔ تو مشکل آپ کو پیش آئے گی، میں مانتا ہوں کہ تقریر میں، بیان میں، خطابت میں کس نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی خطیب اسلام کہہ دے گا، یا ترجمان اہل سنت کہہ دے گا، یا زبان آل حق کہہ دے گا، وکیل صحابہ کہہ دے گا؟ یہ ایسے نہیں ہونا جناب، اس کے لیے حرکت کوشش کرنا پڑے گی۔ تو انسان کامل بنتا ہے ٹھوکروں کے بعد۔ غم کا نغمہ دیر پا ہوتا ہے، ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب فرمایا کرتے تھے، خوشیوں کی تانیں ستی ہوتی ہیں، غم کا نغمہ دیر پا ہوتا ہے تو غم، پریشانی، دکھ، تکلیف آئے گی، جہد مسلسل کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کس منزل پہ پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ آپ کو یہ باتیں میں جو پچھلی کہہ چکا ہوں انہی کے بارے میں ایک ٹریلر مختصر سا عرض کر رہا ہوں اور اشاریہ دے رہا ہوں، اور اس کی آپ کے سامنے چند جھلکیاں رکھ رہا ہوں کہ پچھلی باتیں بھی واضح ہوں کہ یہ کورس اہمیت کا حامل کورس تھا، اور اس کو کس
حوالے سے رکھا گیا، اس میں کسی کی ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ دین کی اشاعت ہے، دین کی دعوت ہے، دین کی تبلیغ ہے۔ ایک بچہ اگر نماز پہ تقریر کرتا ہے، آپ اس کو تقریر پہ لگا دیں، بھئی تقریر نماز پہ کرو، اب وہ بولنے کے شوق میں نماز پڑھو، نماز کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، مجھے بتائیں ایک نہ ایک وقت میں جا کے اللہ اس کو عمل کی توفیق بھی دے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تبلیغی حضرات نے کیا کہا، دعوت دو، دعوت دو، دعوت دو، یعنی خود بھی انسان کو کبھی نہ کبھی ضمیر جھنجھوڑے گا کہ تو بات کرتا ہے، صرف باتونی نہ بن، گفتار کا غازی نہ بن، کردار کا غازی بھی بن، اور اس کام کے دوسروں کو فائدے سناتا ہے۔ تیرے کہنے سے ایک بندہ نماز پہ آ گیا، تو خود اس سے بھی اچھا نمازی ہو۔ تیرے کہنے سے ایک بندے نے جھوٹ چھوڑا ہے، تو اس سے بھی زیادہ سچ بولنے والا بن جا۔ تیرے کہنے سے ایک بندے نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرایا ہے، تو اپنے بچوں پہ اور زیادہ محنت کر۔ تو یہ تقریر اور بیان، اس کو دعوت سمجھ کے کرنا ہے۔ آپ میں سے ہر اس خطیب، ہر اس مبلغ، ہر اس مقرر، ہر اس دائی کے لیے بے پناہ سلام اور محبتیں ہیں، جو خطابت کو عبادت سمجھے گا، تجارت نہیں۔ یہ عبادت ہے، تجارت نہیں ہے۔ ہر اس خطیب پہ خدا کی رحمتیں ہوں، اور جو ہمارے اکابر گزر چکے، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ یہ تجارت نہیں ہے، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ روزگار نہیں ہے، یہ دین کی دعوت ہمارے ذمے ہے۔ ہم نے دین پڑھا ہے، اور میں جب جلسوں پہ جاتا ہوں، ہمیں ہمارے استادوں نے یہ سبق دیا ہے، جلسوں پہ جاتے ہو لوگوں سے بجائے یہ کہ کوئی ڈیمانڈ کرنا یا نخرہ کرنا یا ان کو تکلفات میں ڈالنا، یا آدھے ہاتھ سے سلام کرنا، یا مغرور بن جانا، متکبر بن جانا، اس کی بجائے ان کا شکریہ ادا کرو۔ وہ دین جو آپ نے پڑھ رکھا تھا، آپ کے ذمے اس کا بیان کرنا، اس کی دعوت دینا فرض تھا۔ لوگوں نے اس فرض کی ادائیگی کے لیے جو آپ کے ذمے فرض تھا، اس فرض کی ادائیگی کا ماحول انہوں نے آپ کو بنا کے دیا۔ اشتہار چھاپا ہے، نام لکھا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، ساؤنڈ لگوایا ہے، سپیکر لگوایا ہے، کھانے کا بندوبست کیا ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو وقار سے پیش آئے ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی طرف سے شکریہ کے مستحق رہنے کی بجائے کبھی کبھی ان کا بھی شکریہ ادا کر دیا کرو۔ ہماری تربیت ان استادوں نے کی، تو آج یہ ماحول ہے بھلا کہ خطیب یا مقرر یا مبلغ یا دائی کہتے اپنے آپ کو ہم مبلغ اسلام ہیں، تو ہمیں کردار بھی تو ایسا ادا کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو انتہائی پیار اور محبت دینی چاہیے کہ جو آپ کو بلائیں، آپ کو دعوت کا ماحول مہیا کریں، آپ کو بیان کا موقع دیں، دین بیان کرنے کے لیے جگہ فراہم کریں، اور جناب سہولیات دیں، اشتہار میں نام لکھیں، لوگوں کو آپ کے نام پہ آپ نے دین بیان کرنا ہے سنانے کے لیے اعلان کر کے اکٹھا کریں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہند میں لکھنؤ میں دار المبلغین قائم کیا حضرت لکھنوی، امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور اس دار المبلغین نے ایسی دھوم مچائی ہے، کہا کہ حق اور ابطال باطل کا ایسا کام کیا، اب بھی وہاں سے کام ہو رہا ہے، لیکن حضرت لکھنوی نے جو کام کیا اور وہاں سے جو رجال کار تیار کیے، خود دارالعلوم دیوبند کو بھی اس بات کا اعتراف کرنا پڑا، اور دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی انہیں امام اہل سنت کا لقب ملا۔ پھر ہمارے پاک میں حضرت لکھنوی کے تیار کردہ لوگ جو آئے، ایک طرف ان کی نسبت حضرت مدنی کے ساتھ تھی، دوسری طرف ان پہ حضرت لکھنوی کے وہ انداز تبلیغ کا رنگ تھا۔ انہوں نے ایسی یہاں پہ محنت کی کہ کتنے لوگ شرک اور بدعت سے نکل کر توحید اور سنت کی طرف آئے، رفس کو چھوڑ کے ہدایت اور حق کی طرف آئے، مرزیت سے تائب ہو کے اسلام کی طرف آئے، کفر کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں آئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بچپن میں جب ہم باتیں سنتے تھے، پڑھتے تھے، تو ایک جذبہ پیدا ہوا۔ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی کی اس محنت اور اس لگن، اور یہاں ان کے پہنچے ہوئے فیض کی بدولت کہ مبلغین کے لیے ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے توفیق دی، شوق تھا، ذوق تھا تقریر کا، محنت تھی بیان کے حوالے سے، اساتذہ کے مشورے سے، ان کی اجازت، ان کے حکم سے، ان کی تجویز سے ہم نے پہلے سوچا کہ ایک تحریک اور ایک تنظیم بناتے ہیں، لیکن استادوں نے فرمایا
کہ تحریکیں تنظیمیں بہت ہیں، جماعتیں پہلے بڑی ہیں، آپ ادارہ بنائیں۔ ہم نے ادارہ ارشاد المبلغین کا نام دیا، خدا کی توفیق سے چل رہا ہے، اور اب یہ آپ کی محبتوں اور آپ کے جذبوں کی بدولت ہندوستان، ہند تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے، ادارہ ارشاد المبلغین۔ تو یہ اسی تسلسل کا حصہ ہے، اکابر کی محنتوں کا وہی حصہ ہے۔ لکھنؤ میں روافظ نے مدرسۃ الواعظین بنایا، دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم واعظ تیار کرتے ہیں اور ان کو عوام الناس مسلمان اپنے پروگراموں میں لے جاتے، تقریریں کراتے، اور وہ واعظین جا کے رفس پھیلا کے آتے۔ سب سے پہلے بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے پاس وہ مضمون موجود ہے، حضرت نے مدرسۃ الواعظین کی حقیقت پہ ایک تفصیلی مضمون لکھا اور اس میں ان کے کفر پہ حوالے دیے، فرمایا کہ یہ مدرسۃ الواعظین مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کفر کی اشاعت کرتا ہے، کفر کی تبلیغ کرتا ہے، یہ قرآن کی تعریف کے قائل ہیں، صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی بانی تبلیغی جماعت نے اپنی جوانی میں یہ مضمون لکھا، اور ان حوالوں کی تصدیق مفتی ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ میرے عزیز بھائیو، میں یہ بات تھوڑے سے تاریخی تناظر میں اس لیے کرنے کا عادی ہوں کہ ہمارا رشتہ پیچھے بھی جڑا رہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے یہ مضمون لکھا، اور آپ جانتے ہیں لکھنؤ میں بڑی عظیم الشان تحریک چلی، تحریک مدح صحابہ۔ تحریک مدح صحابہ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے جب گرفتاری دینے کا وقت آیا تو حضرت نے بھی اپنا نام پیش کیا۔ کابر نے درخواست کی کہ باہر بیان کون کرے گا، عوام الناس میں بیانات کی ضرورت ہے، لہذا آپ گرفتاری نہ دیں۔ تحریک مدح صحابہ میں حضرت مدنی تشریف لائے، تحریک مدح صحابہ میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نفس نفیس موجود، حضرت امیر شریعت سید طولہ شاہ صاحب بخاری موجود۔ تو یہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی کا ذوق تبلیغ تھا کہ جس نے سارے اکابر کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ ہر تحریک، الحمدللہ، ہر تحریک، ہر جماعت اہل حق کی آپ کے مطالعہ میں اور آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ وقت کی قلت ہوتی ہے، نہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آزادی کی تاریخ پہ بھی آپ کے سامنے بات رکھوں۔ انگریز کب اس وطن میں آیا؟ 1600 میں انگریز آیا، ایک صدی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے کاروبار کیا، تجارت کی، لیکن وہی یہاں تاجر بن کے آنے والا انگریز 1700 کے آغاز میں یہاں کا حکمران بن چکا تھا۔ 1700 کے آغاز میں 1702 میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ولادت ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلام کا پورا ایک نظام پیش کیا۔ انگریز کی حکومت کا آغاز ہے اور ادھر شاہ ولی اللہ صاحب کا شباب ہے۔ شاہ صاحب نے اسلام کے نظام حکومت پہ، اسلام کے نظام معیشت پہ، اسلام کے نظام تجارت پہ، شاہ صاحب نے ایک ایک چیز پہ اسلام کا پورا ضابطہ حیات پیش کیا۔ اللہ نے 4 فرزند عطا کیے، چاروں میں سے ایک سے بڑھ کر ایک، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ محمد اسحاق صاحب، یہ اللہ پاک نے فرزند عطا کیے۔ ان میں سب سے پہلے جنہوں نے ہندوستان میں دار الحرب ہونے کا فتویٰ دیا وہ ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شاہ صاحب کے فتوے پہ عمل کس نے کیا؟ نواب سراج الدولہ نے کیا۔ اور شاہ صاحب کے فتوے پہ عمل کس نے کیا؟ پہلے سلطان ٹیپو شہید نے کیا۔ سلطان ٹیپو شہید غداروں کی غداری کے نتیجے میں، اور نواب سراج الدولہ غداری کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ ایک غدار کی غداری، میر صادق میر جعفر، ایک دکن کا غدار، ایک بنگال کا غدار، ان دونوں نے غداری کی، لیکن رہا ان کا بھی کچھ نہیں۔ سلطان ٹیپو شہید ہوئے، نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ بعد میں پنجاب میں کس کی حکومت آئی؟ سر رنجیت سنگھ کی۔ رنجیت سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے، سکھوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1824 میں ایک قافلہ چلا ہندوستان سے، جس قافلے کا نام ہے قافلہ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید۔ یہ وہاں سے چلے اور 5 سال گھروں سے باہر رہے، 18,000 اپنے مریدوں شاگردوں کی ایک جمی فوج لے کر چلتے چلتے یہ گزرے اور سندھ میں داخل ہوئے۔ سندھ سے پھر یہ بلوچستان کو ٹچ کرتے ہوئے افغانستان جا پہنچے، وہاں سے پھر پشاور آئے، پشاور سے گزرے اور گزرتے ہوئے یہ ہزارہ میں داخل ہوئے، بالا کوٹ میں جا کے شہید ہوئے،
1805 میں یا 1831 کو یہ قافلہ رکا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس قافلے کے قائد سید نصیر الدین دہلوی، اسی قافلے کے بچے ہوئے لوگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ اس جنگ آزادی کے نتیجے میں وقتی طور پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ مجاہد ڈٹے رہے۔ امبالہ کا محاذ انہوں نے آباد کیا، شاملی کا میدان انہوں نے لگایا۔ 10 سال کے بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند انہی میدان عمل کے لوگوں نے، انہی غازیوں، انہی سرفروشوں نے دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں لایا۔ اب یہاں سے آپ کو مرزائیت کا بھی پتہ ہو، 1840 میں یہ مرزا غلام بدبخت پیدا ہوا ہے۔ اس کو انگریز نے کس لیے کھڑا کیا؟ بدعتوں کے سرغنہ کو کس لیے کھڑا کیا؟ اور عدم تقلید کے پیشواؤں کو کس نے کھڑا کیا؟ یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ میں نے صرف جھلک اس لیے پیش کی ہے کہ میرے عزیزوں، یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہی ہماری خوراک ہے، دین ہم نے پڑھا ہے، یہی ہماری غذا ہے، یہی ہمارا اوڑھنا ہے، یہی ہمارا بچھونا ہے۔ آپ یہاں سے آگے چلیں گے، دارالعلوم دیوبند سے تحریک ختم نبوت چلی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے پھر مفسر بنائے، محدث بنائے، فقیہ بنائے۔ دارالعلوم دیوبند پھر ایسا دین کا مرکز بنا کہ یہاں سے تحریک ناموس صحابہ چلی، یہاں سے مصنفین کا ایک پورا گروہ اللہ نے نکالا، یہاں سے پھر خطبہ چلے، یہاں سے پھر شہداء کا ایک سلسلہ چلا، یہاں سے قراء نکلے، یہاں سے پھر تحریک آزادی کے قائدین نکلے، یہاں سے پھر اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے قربانیاں دینے والے نکلے۔ پھر آگے ساری تاریخیں جمعیت علماء ہند ہے، اسی طرح مجلس احرار اسلام ہے، تحریک خلافت ہے، پھر آگے چل کر ختم نبوت تحریک، پھر ہمارے وطن میں حضرت لکھنوی کے شاگردوں نے آ کے حضرت مدنی کے مشورے سے تنظیم اہل سنت کی بنیاد رکھی رفض کے خاتمے کے لیے۔ پھر جناب مناظرین تیار ہوئے، پھر شعراء تیار ہوئے، ادباء تیار ہوئے۔ الحمدللہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، تقریباً 1.5 صدی کا یہ فاصلہ ایسا بابرکت گزرا، 1.5 صدی کا یہ سفر ایسا عظیم ہوا کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، اور جہاں جہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی میرے نبی کا سپاہی ہے۔ یہ میرا اس فقیر کا جملہ ہے۔ وہاں وہاں صحابی ہے۔ جتنے عالم اسلام کے ممالک ہیں 56 یا 57، ان تمام عالم اسلام کی باؤنڈری اصل وہی ہے جہاں جہاں قدم صحابہ نے لگائے ہیں، جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں، بعد والوں نے کچھ نہیں کیا، وہی عالم اسلام ہے۔ جہاں جہاں صحابہ پہنچے ہیں، صحابہ کے یہ غلام اور اس آخری دور میں صحابہ کے نام لیوا اور پیروکار اور سچے سچے، دیکھیں صحابہ کے ہم روحانی وارث بھی ہیں، جسمانی وارث بھی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صدیقی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی ہوں، یہ فاروقی ہے۔ اور حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب، یہ سب عثمانی ہیں۔ اور حضرت سید حسین احمد مدنی، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، یہ کون ہے؟ یہ علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہے۔ حضرت گنگوئی کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کی اولاد سے ہیں۔ خیر یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم صحابہ اور آل بیت کے، یہ فقیر بھی علوی ہے۔ الحمدللہ ہم آوان ہوتے ہیں، اور آوان حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد سے ہیں، سید بھی حضرت علی کی اولاد سے ہے، فرق ماؤں کا ہے، باپ دونوں کا علی ہے۔ تو ہم صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ ہم صحابہ اور آل بیت کے روحانی وارث بھی ہیں اور جسمانی کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دور دین اسلام کا پرچم بلند رکھا جائے، وہ ترانہ آپ اس کے یہ علم و عمل کا گہ اسلام کا وہ شہپارہ ہے، وہ تفصیل سے جو دارالعلوم دیوبند کے استاد آواز کٹ رہی ہے حضرت، لازمی ہر کی شعر ہیں۔ دیوبند ہے انوار مدینہ کی تجلی، توحید کی اس شمع سے روشن ہے زمانہ، قاسم جہاں سوئے مدنی جہاں لیٹے، اس خاک میں محفوظ ہے ملت کا خزانہ، اور
उभरे न कभी हिंद में देवबंद का सूरज, ढूंढा है कई बार फरंगी ने बहाना, लेकिन किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा, चराग ईमान तो आंधियों में जला दिया है जला करेगा। इंशाअल्लाह देवबंद आवाज की कट अजमत रही को है सर। तराजू में न तोलो, ये तो हर माशाअल्लाह। दौर में अनमोल रहा है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मैं कई सारी बातें अर्ज करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं भी सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके मुझे सुबह सफर करके फिर लाहौर पहुंचना है। अभी मैं अपने देहात में अपने गांव में हूं, तो वो सफर की भी सारी ज़हन में सूरत मौजूद है। इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी, ये ग्रुप हम खत्म नहीं करेंगे, ये तो एक बज़्म सजी रहेगी अल्लाह ताला की तौफीक से। आप हजरात की इसी तरह शिरकत और मोहब्बत के साथ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। हम जब तकरीर करनी हो, टाइम खत्म हो चुका हो, तो ये शेर पढ़ के भी बाज़ दफा खतीब अपनी बात मुकम्मल कर देता है, वो भी बड़ा मौसर होता है। खैर, आइए आज का हमारा सबक क्या है। पिछले सबक की बातें मैंने दोहरा दी और आइंदा का अज़्म भी सामने रख लिया। मुबाहसा पार्लिमानी खिताबत, इसको डिबेट कहते हैं, मीडियाई गुफ्तगू भी इसको कहते हैं। देखो, मौज़ूआत अक़लिया पे बहस या मुनाजरे में होती है, या पार्लिमानी गुफ्तगू में होती है, या मीडियाई गुफ्तगू में होती है। मुबाहसा ये यूनान में 3 रियासतें थी यूनानियों की, और उन तीनों में से एक का नाम था स्पार्टा, एक का नाम था एथेंस और एक का नाम था मकदूनिया। यूनानियों के यहां कदीम यूनान में ये एक दूसरे के जो वसाइल थे उनको हड़प करना चाहते थे। हर तरफ जमहूरियत थी, लिहाजा हर रियासत अपने बच्चों और नौजवानों को ये डिबेट और मुबाहसा सिखाते थे, और इसके जरिए जो इस मुबाहसे को जीत जाता था वो मौजें कर जाता था। ऐसे उन्होंने अपना निजाम चलाया और बचाया। ये डिबेट यूनानियों से आई है। अब ये हर जमहूरी मुल्क में पार्लिमानी तर्ज गुफ्तगू बन चुका है। आसान अर्ज करता हूं, मुबाहसा में शरीक जो मुकर्रिरीन होते हैं, याद रखें मुबाहसा में 2 ग्रुप होते हैं। जैसे मुनाजरा में होता है ना, मुबाहसा में 2 ग्रुप होते हैं, एक के जिम्मे सबूत होता है, एक के जिम्मे तरदीद होती है। किसी मसला पर कोई करारदाद पेश की, उसका सही होना कायदे ईवान साबित करता है। सबूत कायदे ईवान के जिम्मे होता है, और तरदीद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर के जिम्मे होता है। आपके वतन में भी होगा। हमारे वतन में एक पार्टी जीती और अक्सरियत हासिल कर गई, तो अब हुआ क्या, उनका जो बड़ा है वो कायदे ईवान कहलाएगा, वही वजीर आजम बनेगा, और जो दूसरी पार्टी का बड़ा है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहलाएगा, अपोजिशन लीडर कहलाएगा। उसकी भी ठीक ठाक अहमियत होती है पार्लियामेंट में। ठीक है जी। अच्छा, अब कायदे ईवान ने सबूत देना होता है, किसी भी मसले की करारदाद पेश की और जो गवर्नमेंट है वो उसको आइन का हिस्सा बनवाना चाहती है। पहले करारदाद आती है, करारदाद के हक में कायदे ईवान सबूत पेश करता है, तकरीर करता है उस करारदाद के हक में। दूसरी तकरीर होती है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की, वो करारदाद की तरदीद में तकरीर करता है, और उसने करारदाद की तरदीद भी करनी है, और साथ साथ जो कायदे ईवान की बात है, सबूत है, उसकी भी उसने तरदीद करनी है। फिर एक मुकर्रर खड़ा होगा कायदे ईवान का, ये अपनी बात करेगा, दलाइल देगा उसी करारदाद के सबूत के हक में। इस मुकर्रर के बाद फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का एक मुकर्रर खड़ा होगा अपोजिशन जमात से, वो तकरीर करेगा रद्द में। फिर एक मुकर्रर खड़ा होगा कायदे ईवान की तरफ से, सबूत में दलाइल पेश करेगा, जो पहले हो चुके हैं वो नहीं, इसके दलाइल नए होंगे। फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का एक रफीक और एक उसका साथी और रुकन खड़ा होगा, वो रद्द पेश करेगा। यूं कायदे ईवान की तकरीर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर, फिर नीचे 3-3, 4-4 मुकर्रर होते हैं। ज्यादा वक्त कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होता है, 10-10 मिनट कह लीजिए, इसकी अमली मश्क होनी चाहिए, और 3-3, 4-4 मिनट ये रुफका के होते हैं।
ٹھیک ہے جی. اچھا آخری تقریر کس کی ہوتی ہے؟ آخری تقریر آخر میں پہلی تقریر ہوتی ہے قائد ایوان کہ رفقا کا جواب دیتا ہے قائد حزب اختلاف، اور سب سے آخر میں تقریر ہوتی ہے قائد ایوان کی. یہ قائد حزب اختلاف کے رفقا کا جواب دیتا ہے، قائد حزب اختلاف کے رفقا کے دلائل کا یہ جواب دیتا ہے، اور اس طرح یہ بات کو سمیٹتا ہے. اور اس مباحثہ کے ذریعے پھر دیکھا جاتا ہے کہ قرارداد کس نے جیتی ہے، کس کے دلائل وزنی ہے، اس کے مطابق ہو جاتا ہے فیصلہ. مباحثے کا بھی اس میں بڑا رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. بعض دفعہ پھر ووٹنگ کرا لی جاتی ہے، لیکن بہرحال مباحثہ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. مباحثہ میں ہر مقرر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے موقف کو ہی اس نے ثابت نہیں کرنا، بلکہ مخالف موقف کی تردید بھی کرنی ہے، اس کے زاویہ فکر کی نفی بھی کرنی ہے. اس کی آپ مشق کیا کریں. ہم جب زمانے طالب علمی میں ہوتے تھے تو عملی مناظروں کی مشق ہمارے یہاں ہوتی تھی. بھئی کسی دن جو ہے نا تقلید پہ مناظرہ ہوا تو ایک ساتھی بن گیا حنفی اور دوسرا بن گیا غیر مقلد. اچھا کبھی یوں بھی ہوا کہ سنی اور شیعہ کا مناظرہ ہوا، مشقی مناظرہ، اس میں ایک سنی بن گیا دوسرا شیعہ بن گیا. تو ہم یہ مشقی مناظرے کرتے تھے، اور بعض دفعہ مجھے مخالفین کا مناظر بھی بننا پڑتا تھا. اللہ بچائے کہ ایسی بھی نوبت آئی کہ مرزائیت کی طرف سے مناظر بن کے، اس سے فریق مخالف کی کتابیں بھرپور دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، تیاری کرنے کا، اور سارے دلائل سامنے آ جاتے ہیں. جب آپ نے باطل کا دفاع کرنے کی مشق کی ہے تو حق کا دفاع کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس سے مضبوطی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے کہ مباحثہ آنا چاہیے، پارلیمانی خطابت آنی چاہیے، ڈیبیٹ کا انسان کو پتہ ہو اور میڈیائی گفتگو کا پتہ ہو. یاد رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جب اینکر پرسن بیٹھا ہوتا ہے اس نے 3 ادھر بٹھائے ہوتے ہیں 3 ادھر بٹھائے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ایک قسم کا مباحثہ ہی ہوتا ہے جناب. مختلف جماعتوں سے وہ لوگ لے لیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے ایک گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو جس نے آگے گفتگو کرنی ہے وہ کاپی پینسل لے کر یا پرچی سامنے رکھی ہوتی ہے، پینسل لے کے اس پہ لکھتا رہتا ہے تاکہ جس ترتیب سے اس نے بات کی ہے اس کا مخالف اسی ترتیب سے لف و نشر مرتب کے ساتھ اس کو جواب دے گا. یہی مباحثہ میں ہوتا ہے، یہی مناظرہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہ اب اس نے دلیل کیا دی ہے، اب اس نے بات کیا پیش کی ہے، پہلے جو بات کی ہے اس کا رد بھی پہلے، دوسرے نمبر پہ فتوے میں بھی یہی چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال میں تنقید جب کرائی جاتی ہے، اساتذہ فتوے کی مشق کراتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ سوال کو پہلے پڑھو، اس کی تنقید کرو کہ کتنے اجزاء ہیں، پھر ان اجزاء کے جواب اسی ترتیب سے، جواب میں بھی وہی ترتیب باقی رکھ کے پیش کرنا ہے. بالکل اسی طرح مناظرے میں بھی کہ اس نے جو بات پہلے کی ہے اس کا رد بھی پہلے ہو، اس کی تردید بھی پہلے ہو، اور پہلی بات میں سے پھر جو اجزاء ہیں راوی پہ بحث کی ہے تو آپ بھی اب جو جواب دینا چاہتے ہیں وہ اسی ترتیب سے پہلے رکھے. ٹھیک ہے جی. تو بے ترتیب دلائل کا سنبھالنا اور پھر مخالف کے دلائل کا رد کرنا، یہ مشق سے آ ہی جاتا ہے انسان کو. تو آپ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے. اینکر پرسن بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جناب وہ مباحثے کرا رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑائیاں ڈلوا رہے ہوتے ہیں، جھگڑے کرا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ مباحثے کے میدان میں بھی ایسا نہیں کہ جناب جدت پسندوں کے حوالے کر دیں اور لبرل قسم کے لوگوں کے حوالے کر دیں، اور خود ساختہ جو میڈیائی مفکر بنے ہوئے ہیں ان کے غلط سلط جو استدلال ہیں وہ آئے دن اسلام پر نئے نئے اعتراضات اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں اس کی مشق کرنی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ، مختصر، پر اثر اور جدید اسلوب کے مطابق. آپ دیکھو کہ ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ قادیانیوں نے نیٹ پہ اس سے مناظرے کی بات کی تو اس نے کہا کہ تم بڑے بے شرم ہو. مسلمان نے کہا آؤ کسی پارک میں، کسی بیٹھک میں، کسی حال میں آؤ، مناظرہ کرتے ہیں. تو قادیانیوں نے بڑی عجیب بات کہی اور اس سے ہمارے ساتھی کو وقتی طور پہ لاجواب کر دیا. انہوں نے کہا چھوڑو، پارکوں اور بیٹھکوں والے مناظرے ختم ہو گئے، اب مناظرہ نیٹ پہ ہی کرنا ہے. تو آج شیاطین قسم کے لوگ، ہمارے ہاں ایک جیل میں بیٹھا ہے ایک
وہ رافضی ہے حسن الیاری، اور ایک وہ جناب اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے فضل ہمدرد، بڑے بڑے عجیب شیاطین ہیں، کوئی رافضیوں کا نمائندہ ہے، کوئی قادیانیوں کا نمائندہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ذرا نیٹ کی دنیا میں آئیں اور جتنا جائز حد تک اس کا استعمال ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ضروری کر لیں۔ زمانے کے چیلنج سے گھبرانا نہیں، زمانے کے چیلنج کا جواب اس کے انداز میں دینا میرے نبی کی سنت ہے۔ رکانہ پہلوان والا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ وہ عرب کا مشہور پہلوان ہٹا کٹا موٹا تازہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے میں کلمہ تب پڑھوں گا جب آپ مجھے میری پہلوانی میں مات دیں، مجھے میری پہلوانی میں دکھائیں ہروا کے کہ میں ہار جاؤں اور آپ جیت جائیں، میں تب کلمہ پڑھوں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ نبی تو ہدایت اور کلمہ پڑھانے آتے ہیں، ایمان اور اسلام سکھانے آتے ہیں، یہ پہلوانی کون سی بات ہے؟ حضور نے پکڑا اور گرا دیا، بہقی شریف میں دوسری بار بھی پکڑا اور گرا دیا، پھر اٹھایا گرا دیا، 3 بار گرایا اور فرمایا اب کلمہ پڑھو۔ اور پھر انعام میں بکریاں بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ یہ تعلیم تھی کہ جیسا زمانے کا چیلنج ہو اس چیلنج کا جواب بھی اس انداز میں دینا، یہ بہادروں کے بہادر نبی کی سنت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج یہ چیلنجز ہیں، رافضی بیٹھا ہے، قادیانی بیٹھا ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے، اور آپ جدید دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہی چھا جائیں گے نا۔ اس لیے لاکھوں لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا شخص جس کے پاس مائک ہے، کیمرہ ہے، سٹینڈ ہے بس، اور لائٹ ہے اور جناب زبان ہے، وہ اس کو ضرورت ہی نہیں بڑی کانفرنس اور جلسہ کرنے کی، وہ اپنا فتنہ ڈال رہا ہے، لاکھوں لوگوں تک اس کی بات پہنچ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہمیں رجال کار چاہیے، اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اس میں جتنا ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں دینا ہے ہم نے، انشاءاللہ ایک دوسرے کا معین و مددگار بن کے اللہ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا انشاءاللہ کہ آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید باتیں تو بہت ساری کہنے کو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بالکل خشکی بھی نہ ہو جائے۔ جیسے جیسے آپ چلیں گے اللہ آپ کے لیے راستے کھولتے جائیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اللہ کے سچے دین کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس سے مانگیں، اور سردیوں کی یہ راتیں بچائیں، ضائع نہ کریں، ان میں محنت کے ساتھ مطالعہ کریں، مشق کریں، اور گھنٹوں ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ آج کا کیا ہوا مطالعہ آپ کو بڑی دیر اور دور تک یاد رہے گا۔ باتیں تو آج میرا دل تھا کہ اور بھی بہت ساری میں آپ سے کرتا، لیکن وقت پہ نظر جا رہی ہے، تو ان باتوں کو سمیٹنا بھی ہے، اور مجھے آخر میں ظاہر ہے کوئی بات اس حوالے سے بھی کرنی ہے کہ جب ہمارے ہاں الوداعی کوئی نشست ہوتی ہے، اگرچہ الوداعی نہیں ہے، ہم انشاءاللہ رکھتے رہیں گے، ہفتے میں ایک دن کوئی پروگرام ہم آپس کے مشورے سے طے کر لیں گے انشاءاللہ۔ ان جدید اور قدیم دونوں کے حسین امتزاج کو سامنے رکھ کر ہم جو زمانے کے چیلنجز ہیں، ضروریات ہیں، ان کو رکھیں گے، کیونکہ ہمارا ایک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا کورس بھی ہے، اسی طرح دور تفسیر آیات الصحابہ کا سلسلہ بھی ہے، اسی طرح حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ، میرے مشفق، مربی، محسن، سیدی، سندی، وسیلتی فی الدارین، حضرت کی کتابیں میں نے اس دن آپ کو عرض کیا تھا کہ معقولات اور منقولات اور قدیم اور جدید دونوں کا ایسا حسین رنگ لیے ہوئے ہیں کہ کوئی فتنہ کہیں پر بھی کسی وقت اٹھے، حضرت علامہ صاحب کی کتابوں میں آپ کو ضرور بے ضرور اس کا جواب ملے گا اور اس کا رد آپ پائیں گے۔ عقلیات کے ذریعے ایسی حضرت بات سے بات نکالتے ہیں اس کی گہرائیوں میں جا کر۔ تو میرے عزیزوں، حضرت علامہ صاحب کے علوم کا ہمارا ایک الگ کورس ہے، سالہ سال حضرت کی خدمت میں رفاقت میں گزارے تو وہ بھی ایک امانت ہے، اور وہ ہم نسل نو تک پہنچایا کرتے ہیں۔ تو یہ کورسز ہیں انشاءاللہ، اس پر پھر درمیان میں جیسے جیسے بات ہوگی آپ سے ایک رابطہ تعلق دین کی نسبت سے بن گئے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ قرآن مجید اٹھاتے ہیں، قرآن مجید میں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے آج ایسے عجیب و غریب شکوک و شبہات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لکھنؤ میں دار ندوۃ العلماء میں کتنے بڑے اور کتنے اچھے عالم تھے، لیکن عجیب ہوا ان کے ساتھ، اور وہ کیسی گمراہ کن باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ سلمان صاحب، انہوں نے کیسے نظریات کی اشاعت شروع کر دی۔ ہوتا کیا ہے کہ ان جو ایسے شوشے شروع ہوتے ہیں، پھر آپ کو جواب قرآن سے دینا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب ان کے حوالے سے بڑے متفکر تھے، جو ندوۃ العلماء میں ہوا،
پھر حضرت علامہ صاحب نے آخری وقت میں اس کا جواب بھی لکھا فوت ہونے سے کچھ دن پہلے. تو ہم تو بھائی صحابہ کو تاریخی شخصیات نہیں مانتے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. یہ پوری تقریر ہے، لیکن میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، پہلے اپنا نظریہ بنا ہوا ہو تو پھر آگے بناتا ہے نا. جہاں جہاں کم کی ضمیریں آئی ہیں، ایمان والوں کو رب نے کہا کم، کم، تم، ہم. یہ سارے کم سے مراد کون ہے؟ صحابہ. تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ. ہم کی جہاں جہاں ضمیریں آئی ہیں مراد کون ہے؟ صحابہ. اولئک هم المفلحون مراد کون ہے؟ صحابہ. اولئک هم المؤمنون حقا مراد کون ہے؟ صحابہ. اور اسی طرح قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون مراد کون ہے؟ صحابہ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون مراد کون؟ صحابہ. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر مراد کون ہے؟ صحابہ ہیں. اسی طرح ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات مراد کون؟ صحابہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا مراد کون ہے؟ صحابہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ایسی عجیب ہستیاں ہیں کہ اللہ پاک نے بعد میں آنے والوں کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی اللہ نے صحابہ کے حق میں گواہی دے دی ہے. صحابہ کے حق میں اللہ پاک نے وہ گواہی ارشاد فرما دی ہے جو اللہ نے بعد میں آنے والوں کو حکم دیا. اب دیکھیے دین اسلام کی بنیاد ہم صحابہ کو کہتے ہیں. بنیاد کیسی عجیب اللہ نے بنا دی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والو. یہ اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور بعد والوں کو آمنو کہہ رہا ہے تم ایمان لاؤ. صحابہ کو کہہ رہا ہے وہ ایمان لائے، بعد والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تؤمنون باللہ. ٹھیک ہے جی. بعد والوں کو اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور صحابہ کے حق میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جناب جہاد کرتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ. بعد والوں کو کہا جا رہا ہے جاہدو، اور صحابہ کے حق میں اللہ یہی گواہی دے رہا ہے. تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمیں جو بعد والوں کو حکم ہے صحابہ کے حق میں وہی گواہی ہے. اور یاد رکھیں قرآن کی روشنی میں اصل امت نام ہے صحابہ کا. کنتم خیر امہ ولتکم منکم امہ وکذالک جعلناکم امہ. یہاں اللہ نے خطاب کی ضمیروں اور صیغوں کے ساتھ امت کہا ہے، مراد کون ہے؟ صحابہ. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اب ہمارے استاد حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید فرماتے تھے بہترین کے نیچے کاتب کی غلطی سے زیر کٹ گئی تو ہم سب نے اس کو بہترین امت پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ اضافت کے ساتھ ترجمہ ہوگا اے اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم بہترین امت ہو، یعنی بعد میں پوری امت کا خلاصہ اور نچوڑ اور اس میں سب سے خیر پہ تم ہو، اخیر تم ہو، ان سب میں چنے ہوئے تم ہو. تو تم امت کا بہترین حصہ ہو، بہترین امت ہو. اور اللہ نے امت صحابہ کو کہا ہے. صحابہ پہلے امت ہے، ہم بالواسطہ امت ہے. صحابہ ڈائریکٹ جن کو خدا براہ راست خطاب کر کے امت کہہ رہا ہے وہ صحابہ ہیں. ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب فرماتے تھے صحابہ پر تنقید سارے عقائد اسلام کو درم برم کر کے رکھ دیتی ہے. کسی صحابی پر ادنا سا بھی اعتراض عقائد اسلام کو درم برم کر کے رکھ دیتا ہے. قرآن لکھنے والے صحابہ، حدیث پاک کے راوی صحابہ، پورے کے پورے دین کے گواہ صحابہ. میں قرآن سے ہی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اللہ بعد میں آنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ بعد میں آنے والوں کو کہتا ہے کہ جناب ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. یہی اللہ صحابہ کے حق میں گواہی دے رہا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پہ بڑی نرمی اور بڑی رخوت کے ساتھ چلتے ہیں. بعد والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اور صحابہ کے حق میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے ہیں. تو یہ بات ہے، عجیب شان ہے کہ صحابہ چونکہ بنیاد ہے، اللہ جو بعد والوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے صحابہ کے حق میں اللہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب صحابہ بنیاد ہے تو جو حصہ بنیاد سے ہٹ جائے گا وہ عمارت کا حصہ نہیں ہوتا. جو امت کی بنیاد سے کٹ جائے گا، امت کی بنیاد صحابہ ہے، وہ اس امت کا حصہ بھی نہیں رہتا.
یاد رکھیں بعض مسائل ایسے پیش آتے ہیں جن میں صحابہ میں اتفاق ہے، بعد میں کوئی اختلاف کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ امت میں اختلافی مسئلہ ہے، ہم کہیں گے اس نے چونکہ بعد میں اختلاف کیا ہے لہٰذا یہ امت سے اختلاف کر رہا ہے۔ امت میں اختلاف رحمت ہے، امت سے اختلاف زحمت ہے، اور امت نام صحابہ کا ہے، معیار صحابہ ہے، حجت صحابہ ہے، بنیاد صحابہ ہے، ہمارے لیے کسوٹی صحابہ ہیں، نام امت صحابہ کا۔ صحابہ میں سے اگر کسی بات میں کوئی اختلاف ہے، جیسے سماع موتا کا مسئلہ ہے اور عقیدہ حیات النبی ہے، عقیدہ حیات انبیاء ہے، سماع موتا کے مسئلے میں صحابہ میں اختلاف ہے تو بعد میں بھی اختلاف رہے کوئی بات نہیں، یہ رحمت ہے، اس لیے کہ صحابہ میں اختلاف ہے، یہ امت میں اختلاف ہے، لیکن صحابہ سارے عقیدہ حیات النبی کے قائل، عقیدہ حیات انبیاء کے قائل۔ اب جو بعد میں آ کر اس سے اختلاف کرتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ امت میں اختلاف ہے، فروعی بات ہے جی، کوئی بات نہیں، نہ جو صحابہ جس مسئلے میں متفق ہیں، بعد میں آ کر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے اس مسئلے میں اختلاف کرے تو وہ امت سے اختلاف کر رہا ہے، امت میں اختلاف نہیں ہے۔ امت میں اختلاف رحمت ہے، امت سے اختلاف زحمت ہے، اور امت نام صحابہ کا ہے، معیار صحابہ ہے، حجت صحابہ ہے، دلیل صحابہ ہے، بنیاد صحابہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ غیر متزلزل یقین، غیر متزلزل ایمان، یہ میں اور سے یاد رکھیے گا، آپ کو بڑی بڑی اہم باتیں حل کرنا آسان ہو جائیں گی کہ صحابہ میں اختلاف یہ امت میں اختلاف ہے، اور صحابہ میں اتفاق ہو بعد میں کوئی نئی بات آ کے کرے تو پھر کہ امت میں اختلاف ہے، نہیں، یہ امت سے اختلاف ہے۔ اور یاد رکھیں امت میں اختلاف اس کو کہتے ہیں فروعی مسئلہ، ان کو کہتے ہیں فروعات، اور امت سے اختلاف اس کو کہتے ہیں اصولی اختلاف۔ اسی بنیاد پہ ہمارے اکابر نے ڈٹ کر، قادیانیوں نے بات کی ڈٹ کر، ان پہ جو فتویٰ بنتا تھا وہ لگایا، رافضیوں نے بات کی جو فتویٰ بنتا تھا لگایا، اس حجت اور معیار صحابہ کو سامنے رکھ کے اسی کو امت پناہ کہتے ہیں، اسی کو تسلسل کہتے ہیں، اسی کو تواتر کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، اب دیکھیں کیسا عنوان ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، جہاں جہاں اوامر کا ذکر ہے ان کو بجا لانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ جہاں جہاں نواہی کا ذکر ہے قرآن میں تو نواہی سے بچنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ جہاں جہاں عمدہ اعمال اور خالص ایمان کے نتیجے میں اخروی انعامات کے وعدے ہیں یا فوز و فلاح کی بشارتیں ہیں، ان سب کے مصداق، ان بشارتوں کے پہلے حقدار صحابہ ہیں۔ جناب سرور کائنات کا منصب تعلیم و تزکیہ کا جو اللہ نے عطا کیا، اس منصب سے کامل ترین فیض پانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ تاریخی شخصیات کو تاریخ کے ترازو پہ پرکھا جاتا ہے، قرآنی شخصیات کو قرآن کے ترازو پہ پرکھا جاتا ہے۔ کوئی تاریخ کے پہلو سے اگر صحابی پر اعتراض لاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کو تاریخ کا حصہ مانتے ہی نہیں، صحابہ قرآن و حدیث کا حصہ ہے۔ تاریخ سے تاریخی شخصیات بنتی ہیں، قرآن و حدیث سے ایمانی شخصیات بنتی ہے۔ صحابہ ہمارے لیے ایمانی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، جنتی شخصیات ہیں۔ صحابہ سے ہماری نجات وابستہ ہے، اور نجات تاریخ سے وابستہ نہیں ہوتی، تاریخ میں سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہم اسی دلیل کو مانیں گے کہ جس کے راوی کے مکمل سچا ہونے پہ یقین ہے، جس کی حفاظت کا وعدہ خدا نے اپنے ذمے لیا ہے، اس لیے کہ صحابہ باقی بعد والوں میں کوئی سچا ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، کمزور کردار کا ہو سکتا ہے، ہر راوی کو پرکھا جاتا ہے جس کو علم اسماء اور رجال کہتے ہیں حدیث پاک میں۔ لیکن صحابہ پہ جا کے امت کیوں خاموش ہو جاتی ہے؟ اسی لیے خاموش ہو جاتی ہے، صحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے عادل ہیں، روایت کے اعتبار سے بھی عادل ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی عادل ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی عادل ہیں، کردار کے اعتبار سے بھی عادل ہیں، اور اپنے اوصاف کے اعتبار سے بھی عادل ہیں۔ لہذا امت کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی صحابی کو پرکھے۔ صحابہ کا امتحان خود خدا نے لیا ہے، اور یاد رکھیں صحابہ کے استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ استاد عظیم ہوتا ہے، اس استاد کی جو کلاس ہوتی ہے، اس کلاس کا امتحان استاد کا استاد لیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ کا امتحان کوئی ادیب، کوئی صحافی، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی سکالر کیا لے گا؟ صحابہ کو نمبر
دینے کا کوئی کسی کے پاس حق نہیں. صحابہ کا امتحان نبی بھی نہیں لے سکتے. صحابہ کا امتحان لے گا تو صرف خود خدا لے گا. باقی انبیاء بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا امتحان لینا چاہیں تو یہ منصب انبیاء کا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ عقلی اعتبار سے یوں بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں. صحابہ انبیاء سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن صحابہ کا استاد انبیاء سے بہت بلند ہے. استاد کی کلاس کا امتحان استاد کا بھی استاد لیتا ہے. انبیاء صحابہ سے تو بڑے ہیں لیکن حضور سے بڑے نہیں ہیں. لہذا حضور کی جو کلاس ہے اس کا امتحان صرف اگر کوئی لے سکتا ہے تو حضور کا رب لے سکتا ہے. اور اسی رب نے امتحان لے کر کیا کہا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر کریم. فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. سبحان اللہ. ظاہر کا نہیں کہا بلکہ اللہ نے دل کی بات کر دی کہ دلوں کے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس نے امتحان لیا. جب دل کی بات خدا نے کر دی تو اب کسی کو کسی صحابی کے عمل پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے دل جو مرکز ہے جہاں سے ارادے بنتے ہیں، جس کے بھید صرف خدا جانتا ہے، اس کا امتحان. اور امتحان بھی کیسا لیا؟ سبحان اللہ. فرمایا امتحان بھی مشکل مضمون میں لیا، تقوی کے مضمون میں امتحان لیا ہے. اس میں رنگ و نسل کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لا عربی ولا عجمی الا بالتقوی. تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت تقوی والے کی ہے. فرمایا اس تقوی کے مشکل ترین مضمون میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے. امتحان کی جگہ دل، امتحان کا مضمون تقوی، اور امتحان کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جب یہ کلاس نرالی ہے، نصاب نرالا ہے، استاد نرالا ہے، ان کا امتحان نرالا ہے، تو پھر طریقہ امتحان بھی ساری دنیا سے نرالا ہے. سبحان اللہ. کوئی امتحان دے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، کوئی امتحان دے اے سی روم میں، کوئی امتحان دے صوفے پہ بیٹھ کے، قالین پہ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ کے. جناب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے امتحان دیا ہے کبھی بدر میں، سبحان اللہ، کبھی عود میں، کبھی تلواروں کے سائے میں، کبھی نیزے کی انیوں پہ، کبھی جسم کے چیتھڑے اڑوا کے، کبھی بوٹیاں کرا کے، خون بہا کے، بیویاں بیوہ بچے یتیم کرا کے، تن من دھن وطن امن چمن سب کچھ قربان کر کے انہوں نے امتحان دیا. جب سب کچھ نرالا ہے تو خدا کہتا ہے پھر ان کا نتیجہ بھی نرالا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں، سارے آپس میں بھی راضی ہیں، اور قیامت تک آنے والوں تم بھی ان سے راضی ہو جاؤ. یہ اس فقیر کا ایک جملہ ہے. صحابہ وہ کہ جن سے خدا راضی، وہ خدا سے راضی، سارے آپس میں بھی راضی، ہم بھی ان سے راضی. سبحان اللہ. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ ایک عنوان میں نے عرض کیا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. آج آپ جب چلیں گے آپ کی زبان چلے گی، اللہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو سارے کوشش کرتے ہیں نا، ارادہ بھی کرتے ہیں، عزم بھی کرتے ہیں. اور بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ تھوڑی تھوڑی ہم نے آپ کو خوشبو پہنچائی ہے، کوئی تذکرہ ہوا، نیک باتیں ہوئیں، اپنی نسبتیں تازہ ہو گئی، ایمان کو تقویت ملی ہے. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کو کھلا پلا کچھ نہیں سکے، دوری اتنی تھی، ہم تو آپ کی زیارت سے بھی محروم رہے اور کما حق کو تعارف بھی نہ ہو سکا. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں دارالعلم و تحقیق کے مدیر ہمارے مخلص بھائی حضرت مولانا سید مفتی سید عمیر احمد صاحب ندوی دامت فیوزہم، ان کے برادران، ان کے بھائی، ان کی محنتی ٹیم، سید عزیر احمد صاحب، مفتی مزمل صاحب، مفتی شہیب صاحب، دیگر آپ میں سے بڑے بڑے حضرات اساتذہ تھے، علماء تھے. لیکن چونکہ ایک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، اس میں آپ حضرات نے اس فقیر کو ہی سنا اور آپ کی میں سما خراشی بھی کرتا رہا. اللہ اس کا آپ کو اجر بھی دے گا. اور آپ نے جس کام کے لیے عزم اور ارادہ کیا ہے اور اس سبق میں شرکت کی ہے اور اس کورس کو شرف بخشا ہے اپنے شمولیت سے، انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کو بہت ترقی عطا کرے گا اور اس کی کامل نسبت اللہ آپ کی طرف منتقل فرمائے گا. آمین. ہم جو سند دیتے ہیں اس سند میں بھی ایک نقطہ ہے، سند کا نام ہے سند اعتماد. تو
اب سندیں تو ہوتی ہیں، سند اعزاز ہوتی ہے، سند امتیاز ہوتی ہے، سند اعتماد یہ پہلی دفعہ ہم کیا ہے کچھ بھی نہیں، لیکن اپنے استادوں اور اپنے بڑوں کی نسبت نے پردہ رکھ رکھا ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی ایک تقریر ہے بڑی شاندار کہ دین کا دور اعتماد اور دور اسناد، یہ دونوں لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ جو اب لا مذہبیت اور غیر مقلدیت اور بے دینی پھیل رہی ہے اور اکابر پہ بد اعتمادی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور چل رہا ہے، اور اس پہ لوگ خوش ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہم تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے دین کا دور وہ ہے دور اعتماد، اگلا دور ہے دور اسناد۔ یہ دو لفظ بڑے عجیب ہیں، اس پہ بڑا علمی مواد جمع کیا جا سکتا ہے، تقریر بھی کی جا سکتی ہے، تحریر بھی کی جا سکتی ہے۔ پہلا دور دور اعتماد ہے، حضور کا صحابہ پہ اعتماد، صحابہ کا حضور پہ اعتماد، سارے صحابہ پر اللہ کا اعتماد، سارے صحابہ پر حضور کا اعتماد، سب کا حضور پہ اور خدا پہ اعتماد، امت کا صحابہ پہ اعتماد، بعد میں آنے والوں کو تابعین اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے پیچھے چلنے والے اور پیروکار تھے۔ تو پہلا دور دور اعتماد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا جی کہ فقہا کی سند حدیث بتاؤ جی، فقہا کی سند حدیث، یا اس وقت تو بخاری بھی نہیں تھی، مسلم بھی نہیں تھی، تو امام بخاری کو جو فالو کرتے ہیں، امام بخاری کو امام ابو حنیفہ پہ ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں اور محدثین کی مانتے ہیں، فقہا کی نہیں مانتے، تو یاد رکھیں ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا پہلا دور دور اعتماد ہے، اور آگے چل کر فقہا کا دور دور اعتماد، صحابہ کا دور دور اعتماد، تابعین کا دور دور اعتماد۔ دور اعتماد کے بعد آگے جب کام پھیلا تو پھر چلی سند، اس کو کہتے ہیں دور اسناد۔ تو ہم دور اعتماد کو بھی مانتے ہیں، دور اسناد کو بھی مانتے ہیں۔ اب ہم نے جب سند بنائی تو اس وقت سوچا کہ نام کیا رکھا جائے، چونکہ یہ خطابت، تبلیغ، بیان اور دین کی اشاعت، دعوت، اصلاح اور دفاع کا اہم فریضہ سر انجام دینا ہے آپ حضرات نے، تو پھر اللہ پاک نے حضرت علامہ صاحب کی نسبت ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ بات دل میں ڈالی، اور یہ کوئی بہت پرانی سند نہیں چلی آ رہی۔ ہم نے اجازت تو بزرگوں سے لے لی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو یہ پچھلے سال سے ہم سند کا یہ دینے کا کام شروع کر چکے ہیں، اساتذہ کی اجازت سے، بزرگوں کی اجازت سے اور ان کی دعاؤں سے الحمدللہ۔ اس کا ساتھیوں کو، طلباء کو فائدہ محسوس ہوا، جذبہ بنا، الحمدللہ وہ تقریر اور خطابت کی طرف آئے، اکابر کی نسبت سے جڑے۔ تو اسناد کی وجہ سے، اسناد میں سے جو لفظ لیا گیا وہ ہے سند، اور اعتماد میں سے جو لیا گیا وہ ہے اعتماد، تو اس کا نام ہم رکھا ہے سند اعتماد، تاکہ اسناد بھی آ جائے، اعتماد بھی آ جائے۔ اعتماد فقہا پہ، اسناد محدثین سے۔ تو ہم محدثین، اور جیسے ہم صحابہ اور آل بیت کا آپس میں جوڑ مانتے ہیں، ایسے ہی ہم محدثین اور فقہا میں بھی اختلاف کی بجائے جوڑ کے قائل ہیں، اور ایسے ہی ہم صوفیاء ہند اور علماء دہلی، یہ جو بعد میں بدعتی اور رضا خانی فرقہ نکلا نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ صوفیاء ہند اور علماء دہلی میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کی۔ علماء دہلی شاہ ولی اللہ صاحب کا خانوادہ، اور جو صوفیاء ہند تھے حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بہاؤالدین زکریہ اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو اختلاف ڈالا کہ مولوی اور ہیں، شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، یہاں سے اپنی بدعت کی راہ نکالنے کے لیے۔ تو حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے یہ بھی ایک طرح کے 6 نمبر ہیں، صحابہ اور آل بیت کا جوڑ 2 نمبر، محدثین اور فقہا کا جوڑ یہ 2 نمبر، یہ ہو گئے 2 وہ 2 یہ 4، اور فقہائے علماء دہلی اور صوفیاء ہند کا جوڑ، یہ 6 نمبر پورے ہو گئے۔ اگر آپ یہ یاد رکھیں تو اس میں رفظ کا رد بھی ہے صحابہ اور آل بیت کے جوڑ سے، محدثین اور فقہا کے جوڑ سے غیر مقلدیت کا رد ہے، اور علماء ہند اور علماء دہلی اور صوفیاء ہند کے جوڑ سے ان کا پتہ کٹ جاتا ہے جنہوں نے ایک نیا دین ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی ہیں، سند میں انشاءاللہ نام لکھ کر ادارے کی طرف سے پیش کیا جائے گا۔ میں نے آج درخواست کی اپنے والد بزرگوار یادگار اسلاف مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری منیر احمد صاحب
دامت برکات العالیہ سے، لیکن کچھ بیماری بھی ہے، ذوق بھی ہے، سردی بھی ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کو تکلیف نہیں دیتا، تو ان کے آرام کرنے سے پہلے میں نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ نے ہمارے احباب کے لیے، حضرات علماء کے لیے دعا کر دینی ہے۔ آپ سے درخواست کیا کہ آپ بھی میرے والدین، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی ضرور طرح کام لیتا رہے اور ضرور جمی شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے، دل تو چاہتا ہے کہ آج آپ کو سنتے، لیکن یہ آن لائن سسٹم ایسا ہے کہ بار بار پھر کہنا پڑے گا فلاں کیمرہ بند کرے، فلاں جناب جو ہے نا وہ مائک آن کرے، مائک بند کرے، تو اس وجہ سے اس میں ہمارے محترم دوست حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب کا بڑا کردار ہے۔ اور آج مجھے بعض علماء نے میسج کیے کہ آف لائن کورس بھی ہندوستان میں ہونا چاہیے، تو اللہ قبولیت کا انشاءاللہ وہ وقت لائے گا کہ ہم آپس میں بالمشافہ مل رہے ہوں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، انشاءاللہ ہم بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں، دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ملائے گا، اور اس کے لیے بھی حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے، چونکہ دوستوں نے یہ کہا میسیجز میں کہ مفتی سید عمیر احمد صاحب سے درخواست ہے کہ اللہ ان کو ایسی جگہ دے دے، ایسا ادارہ دے دے، جتنی وہ خدمت کرتے ہیں ابھی شاید اپنی مستقل جگہ نہ ہونے کے باوجود خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، جذبے میں الحمدللہ کسی قسم کا دریغ نہیں کرتے۔ اللہ انہیں ایسا شاندار ادارہ بھی دے، جگہ بھی عطا کرے، مسجد بھی عطا کرے۔ انہیں اللہ نے حدیث پاک کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، حدیث کی بہت زیادہ سندیں ہیں ان کے پاس، اور جناب اللہ پاک نے ان کو جوڑ رکھا ہے تصوف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی یہ نسبتیں عطا کرے۔ ہمارے اس کورس میں جو نام اوپر اشتہار پہ لکھے گئے تھے، حضرت میاں جی محمد رمضان صاحب میواتی، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس وقت آخری خلیفہ ہیں، اور میں نے ایک دن واٹس اپ سٹیٹس پہ ان کی تصویر لگائی، ہمارے پاک میں دھوم مچ گئی، اور پوچھنے لگے لوگ کہ یہ کہاں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مدنی کا خلیفہ اب کوئی بھی نہیں ہے ہمارے وطن میں، یہ ہندوستان میں ہوتے ہیں، اور ان سے اجازت بھی حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب کی برکت سے مجھے ملی، اس پر بھی میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح پیر طریقت حضرت سید ضیاء الدین رحمانی صاحب، ان کا نام لکھا ہے، حضرت مفتی صاحب کے وہ سرپرست ہیں، ہمارے بھی سرپرست ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا نعمت اللہ اعظمی صاحب استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، اللہ ان سب اکابر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کے لیے، میرے دیگر اساتذہ کے لیے آپ لازمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا کریں گے۔ اپنے بڑوں کے لیے دعائیں ہماری نسبت کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ جتنے کتابوں کے مصنفین ہیں، بزرگان دین ہیں، جن کی برکت سے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے لیے اگر روزانہ ایصال ثواب کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ ان کا آپ کے ساتھ علمی رابطہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ پاک تاریں جوڑ دے گا، کنیکشن آپ کا قائم کر دے گا، آپ کو پھر ان کے علوم سے کامل استفادہ عطا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کوئی جو ہے نا وہ میسیج نہیں آ رہا، میرا خیال ہے کہ شاید صرف ایڈمن موڈ پہ ہوگا، یا ہاں السلام جی علیکم۔ کہہ رہے ہیں کہ آواز کیسے صاف اور بلند کریں۔ آواز کے لیے کچھ چیزیں ہیں، شہد کا استعمال ہے، یہ کالی مرچ کا استعمال ہے، گھی سے بچیں، اور الائچی کا استعمال ہے، اور گلے کی تیل سے باہر سے مالش کریں، گرم پانی کے غرارے کریں، آواز انشاءاللہ جاندار ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی۔ مسلسل اس کی مشق کریں، صبح کی ہوا خوری کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں مجلس ارشاد المبلغین کا کوئی آفیشنل پیج دیکھیں۔ میں بالکل ایسے نا ایک درویشی ترتیب میں چلنے والا آدمی ہوں، مسلسل کام میں لگے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقاعدہ اس میڈیا پہ بھی توجہ دیں، تو آپ حضرات میں سے درخواست ہے میری کہ جو ذوق رکھتے ہوں ہمارے ساتھ اس حوالے سے بھی دست تعاون بڑھائیں گے، آپ اپنا وقت، اپنا قیمتی مشورہ دیں گے، تاکہ ہم اس طرح کا ایک کامیاب جو ہے نا آن لائن کام کر سکیں، جس میں انشاءاللہ دین کے دائی، مبلغ، سپاہی ہر وقت کام کر رہے ہوں، ہر وقت بول رہے ہوں۔ ہم اس طرف توجہ کر رہے ہیں
یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے, آفیشنل پیج وغیرہ بھی ہیں, لیکن ان کو رن نہیں کیا ہوا, زیادہ چلایا نہیں ہوا ہے. تو باقی میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ورزش کیا کریں, واک کیا کریں. یہ دیکھیں نا, ہاتھ اٹھائیں, یہ ہاتھ اٹھائیں, یہ جتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ہم دعا کے لیے ایسے کر لیتے ہیں, بس اتنا انسانی میدا ہے. اب مجھے بتائیں, اتنا سا میدا اور اس میں جناب قورمہ بھی ڈلا ہوا ہو, اس میں نان بھی ڈلے ہوئے ہوں, اس میں حلوہ بھی ڈلا ہوا ہو, اس میں چاول بھی گئے ہوئے ہوں, اوپر سے بوتل بھی گئی ہوئی ہو, کیا حال ہوگا؟ تو آج لوگ بیمار کم کھانے سے نہیں ہو رہے, زیادہ کھانے سے ہو رہے ہیں. تو اس لیے کم کھانا, کم سونا, کم موبائل دیکھنا اور کم فضولیات میں لگنا, انشاءاللہ آپ کو بہت کم وقت بچے گا. سارا آپ کا وقت انشاءاللہ دین کے کاموں میں اللہ مصروف کر دے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میں ہند کے بزرگوں سے, علماء سے, مصنفین سے, شعراء سے, مناظرین سے, ہر ایک سے ہمارا قلبی لگاؤ ہے, اور اسی لگاؤ کے نتیجے میں اللہ نے یہ گفتگو کا آپ حضرات سے بولنے کا موقع عطا کیا. باقی گروپ میں تازگی رکھیں, طلب رکھیں اور رابطہ رکھیں. پرسنل پہ بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب اگر موجود ہیں تو میری درخواست ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ اجازت حدیث, میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ اگر اجازت حدیث ہمارے گروپ میں آپ عنایت کر دیں, یا پھر جو ترتیب وہ واٹس ایپ گروپ میں بتائیں گے, کوئی اور وقت طے کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, آج دینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب قیمتی سرمایہ ہیں, آپ کے ارد گرد جو دوست ہیں ان کے لیے عرض ہے, ہماری تو ابھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن آپ مہاراشٹر میں مفتی صاحب ہمارے قلب و جان ہیں, اور اللہ کرے کسی جگہ پہ ہم مل لیں. ہند میں اللہ ملا دے, یا حج اور عمرے کے سفر میں کہیں پر ملا دے, لیکن انشاءاللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی اور دن اجازت حدیث کا انشاءاللہ سیشن بھی رکھیں گے, اور بھی انشاءاللہ ہم آپس میں بھائی ہیں, تعلق ہو گیا, رابطہ ہو گیا, بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی تکلف کے, بغیر کسی پریشانی کے آپ اپنے اس بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ہم آپس میں دوست ہیں, بھائی ہیں. تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں گے. سند جب آئے گی نا, آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے. آپ تک سند ابھی آن لائن پہنچے گی, اور یہ ہم نے اس کی کتابت کرائی ہے, اچھے انداز سے لکھائی کرائی ہے ساری کی, یہ آپ تک پہنچے گی. اچھا, کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب, میں کوشش کرتا ہوں آپ اگر موجود رہیں کہ حضرت والد صاحب تشریف لیں. ہمارے والد صاحب نے حضرت قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بھی کی ہوئی ہے جب وہ یہاں آتے, اور حضرت والد صاحب نے حضرت مفتی محمود صاحب, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کی خدمت بھی کی ہے, کابرین کی بہت خدمت کی ہے. میں دیکھتا ہوں, آپ صرف مجھے 1 سے 1.5 منٹ دیجئے, 2 منٹ تک انتظار کریں, سب ساتھی موجود رہیں, تو میں دیکھتا ہوں. چلو, یہ قسمت کے ساتھ وقت آ گیا. آپ ذکر فکر کریں. ضرور حضرت. حضرت مفتی عمیر صاحب ہے پر حضرت پیارے مفتی بھائی اگر عمیر آپ صاحب جو بند کا ہو آپ لوگ خاموشی بنائے رکھیں. سلام ہو اللہ خوش رکھے. آپ لوگ خاموشی بنائے رکھیں. حضرت مفتی عمیر صاحب ہے کیا؟ مفتی عمر صاحب, مفتی سہیب صاحب, سر نہیں حضرت. مفتی عمیر صاحب کہاں پر ہے؟ ابھی مدرسے کا کہنا تھا حضرت نہیں ہے. آواز مت کریں بھائی. مائک میوٹ کرے بھائی, سب کی مائک میوٹ کرے, مائک میوٹ کرے سب کے.
تک مفتی عمیر صاحب کی زیارت ہو جائے تو بہتر رہے گا. مفتی عمیر مفتی عزیر دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ اگر زیارت ہو جائے تو اور بہتر ہے. مفتی عمیر صاحب کو فوٹو گروپ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا, لوگ ان سے کہتے ہیں. یا ذمہ داروں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گھر گیا لیکن گھر والوں نے بتایا کہ والد صاحب دوائی لے کے, پھر میں ان کے کمرے میں بھی گیا اور بستر میں ہاتھ ڈال کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چیک کیا, جاگے تو صحیح لیکن بخار میں ہیں. آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. حضرت مفتی سعید عمیر احمد صاحب کا چونکہ حکم تھا, خواہش تھی کہ آپ کے والد صاحب اگر دعا کرا دیں, لیکن بس میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیں گے. انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا. انشاءاللہ. اور بھی کئی ساری چیزیں تھیں, کتابوں کے نام بھی میں نے بتانے تھے, لیکن چونکہ رابطہ تو ہے نا گروپ میں, انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. پرسنل میں بھی آپ بھی اپنے ہند کے بارے میں, اپنے اکابر, اپنے اساتذہ, اپنے مدارس کے بارے میں مجھے اگر کوئی معلومات دیتے رہا کریں تو مجھے شوق ہے, آپ کو دعا ملتی رہے گی انشاءاللہ. کوئی اچھی کتاب کا نام بتا دیا, کوئی ایسا تبادلہ خیالات رہنا چاہیے. اور میں عرض کر رہا تھا سند میں جہاں استادوں کے دستخط کی جگہ ہے نا, وہاں آپ کو اجازت ہے, ہم یہاں بھی یہ کرتے ہیں, آپ برکت کے لیے اپنے باقی استادوں سے بھی وہاں دستخط کرا سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اور اگر دستخط کرا کے ہمیں بھی اس کی ایک تصویر دکھا دیں گے تو ہمیں خوشی ہو جایا کرے گی. وہ جگہ بنی ہوئی ہے, آپ کے نام جن کے رہتے ہیں, اپنے نام, بلدیت, ادارہ, اور ادارہ کس شہر میں ہے, ہمیں تو سارے ضلعوں کے نام نہیں پتہ, تو چلو لسٹ میں لکھے ہوں گے. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت رابطہ رہے, زیادہ رہے بلکہ کم نہیں. تو وہ نام ذرا پورا اس طرح لکھا ہونا تاکہ سندیں جن طلباء کو دی جاتی ہیں اس فہرست میں آپ آ جائیں. حضرت مفتی صاحب دعا کرا دیں, مفتی سعید عمیر احمد صاحب. مفتی صاحب آپ ہی میں دعا نے کر ہاتھ لیجیے جوڑے گا. ہوئے ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ دعا کر لیجیے ربنا گا. آتنا فی الدنیا حسنہ. مفتی صاحب وہ پرابلم وہی ہوتی ہے کہ چونکہ نیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا ہے اور باقی سن رہے ہیں, پھر ایک شاید کیمرہ کھولنا یا مائک کھولنا. مفتی صاحب دعا کرائیں گے جی؟ مفتی صاحب آپ ہی کر دیجیے گا دعا, سارے مجلس سے آپ ہی سے چلیے تو آپ ہی اچھا, دعا انہوں کر نے دیجیے فرمایا گا. آپ کرا دیں جی, تو سارے آپ جی جی دعا کریں میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, اس سلسلے کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفر اللہ ونتوب الیک. اللہم سہل امورنا, اللہم اغفر ذنوبنا, اللہم استر عیوبنا, اللہم طہر قلوبنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا آمین. بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللہ حافظنا, اللہ ناصرنا, اللہ ناصرنا, اللہ معنا. پروردگار عالم ہماری کمیوں, کوتاہیوں, غلطیوں, کمزوریوں, گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان حضرات نے پورے شوق جذبے سے وقت دیا, اللہ میری طرف سے کمی کوتاہی کو ان کی طرف منتقل نہ فرمانا, اللہ اسے معاف کر دینا. اللہ ہم سب کو قبول و منظور فرما, کسی ایک کو بھی مردود نہ فرما. مولا کریم یہ حضرات جہاں جہاں ہیں, اللہ ان کے گھروں میں, تعلیم میں, رزق میں, روزی میں برکت عطا فرما. اللہ ان کی برکت سے اللہ اس فقیر کے سارے کاموں میں بھی برکتیں عطا فرما. اللہ ہمیں قبول فرما لے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہمارے محترم بھائی مفتی سید عزیر احمد صاحب رحمانی, وہ بیچارے بیماری میں, بخار میں بھی لگے رہے اس کورس میں, اور کئی دوست ایسے ہیں, بڑے بڑے حضرات علماء یہاں پہ ہیں, مفتیان ہیں, میں سب کے نام لوں. حضرت مفتی محمد عمران میواتی صاحب, انہوں نے مجھے فرمایا, ایک کتاب دکھائی, میں نے کہا حضرت یہ بھی گروپ میں شیئر کر دینا. اس طرح حضرت مفتی سید عمیر احمد صاحب کے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے کتابوں کا, وہ انشاءاللہ شیئر ہوتی رہیں گی. اور بڑے بڑے جید حضرات ہیں جن سے مجھے خود سیکھنے کو بہت کچھ ملا اور ملنا ہے. اللہ ان سب حضرات نے اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے اس اجتماع کو اور اس اکٹھ کو شرف بخشا. اللہ ان کو شایان شان بدلہ عطا فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سندیں گروپ میں بھی بھیج دیں گے، الگ الگ بھی آپ جیسے جیسے نام بھیج رہے ہیں اس طرح سند ملتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔